بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ شبہۂ مفہومیہ کے نام سے ہے۔ تو گزشتہ سبق میں بھی اشارہ ہوا کہ جب مخصص ہوتا ہے وہ مجمل ہوتا ہے، تو مجمل میں جو ہے ایک دفعہ شبہ مفہومیہ میں اجمال ہوتا ہے، یعنی اس کا خود مفہوم اور معنی روشن نہیں ہوتا۔ تو اس کی توضیح کے بارے میں فرماتے ہیں فالمجمل مفہوماً، وہ مخصص جو مفہوم کے اعتبار سے مجمل ہوتا ہے تو اس میں اس کی دو قسمیں ہیں، اما ان یکون مجملا من جمیع الوجوہ او مجملا من بعض الوجوہ۔ ایک دفعہ اجمال جو ہوتا ہے وہ تمام کا تمام، یعنی کچھ اس کا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے وہ واضح نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ مخصص جو ہوتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر مجمل ہوتا ہے۔ تو ہر دو قسم کے بارے میں احکامات ہیں۔ پہلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو من جمیع الوجوہ ہے، فالمجمل من جمیع الوجوہ نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یعنی تمہارے لیے چہار پایان جو ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی یا تمہیں بتایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ الا جو ہے یہ تخصیص استثناء ہے، یہاں جو حکم ہے حلیت کا اس سے ما یطلع کا استثناء کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ جو بعد میں تمہیں بتائے جائیں گے ابھی یہ کچھ پتہ نہیں اس کا، یعنی مجمل ہے من جمیع الوجوہ۔ تو اس صورت میں فلا يمكن العمل بالعام بتاتا لأن المستثنى في الآیة مجمل۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مورد پیش آ جائے جو مشکوک ہو تو آیا ہم یہاں حلیت جو عام ہے اس سے تمسک کر سکتے ہیں اور اصالت العموم جاری کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عام پر جو ہے اس مورد میں تمسک نہیں کیا جائے گا، عام پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مستثنیٰ یہ جو ما یطلع علیکم ہے یہ آیت میں مجمل ہے، تو لہٰذا اس کا اجمال جو ہے وہ عام کی طرف جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے، اور اصالت عموم یہاں ایک مورد میں ہم جاری نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا جو اس کا قسم تھا کہ اجمال من بعض الوجوہ والمجمل من بعض الوجوہ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اما ان یکون دائرا بین المتباینین۔ اب یہ مجمل یا تو اجمال جو ہوتا ہے دو ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں جس کو بین المتباینین کہا جاتا ہے، یا وہ دائرم بین الاقل والاکثر، اجمال ایسی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے کہ ان میں ایک حد اکثر ہوتی ہے اور ایک حد اقل ہوتی ہے، ایک مرحلہ اکثر۔ اب ان دونوں کی تفصیل جو ہے وہ خود صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ اگر امر دائر ہو بین المتباینین، جس طرح یہاں مثال بھی دیتے ہیں، مثلا لا تکرم زیدن۔ اب ہمارے پاس اگر دو زید ہوں، ایک زید جو ہے وہ ابن محمد ہے اور ایک زید ابن علی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے متباینین، چونکہ زید ابن محمد اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، دونوں آپس میں کاملاً جو ہے وہ متباینین۔ اگر اس طرح کا مخصص ہو اور اجمال اس لیے ہو کہ کون سا مراد ہے، آیا ابن محمد مراد ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی زید کا اکرام نہ کرو، انہوں نے کہا لا تکرم زیدن، تو اس سے زید کون سا مراد ہے؟ ابن محمد ہے جو محمد کا بیٹا ہے یا جو علی کا بیٹا ہے؟
تو اگر اس طرح کا اجمال ہو، دائر بین المتباینین ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں فالدائر بین المتباینین لا يمكن العمل بالعام فیہما معا۔ اب یہ جو عام تھا اکرم العلماء، اب یہ اکرم العلماء جو ہے وجوب اکرام جو ہے یہ زید کے بارے میں اب نہیں ہم کر سکتے، اس لیے کہ زید جو ہے وہ مجمل ہے کہ یہ زید کون سا مراد ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ عام ان دونوں میں، یعنی ابن محمد اور ابن علی جو دونوں ہیں متباینین یہاں پر، ان دونوں میں ہم عموم سے تمسک نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ لخروج احدہما یقیناً، کیونکہ جب اس نے کہا ہے اکرم العلماء الا زیدن، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مراد ہے، ایک تو خارج ہو گیا۔ ولا فی احدہما، اب یہ کون سا ہے؟ ممکن ہے ابن محمد ہو، ممکن ہے ابن علی ہو، تو اگر ہم کہیں کہ ابن محمد مراد ہے تو کہتے ہیں یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، شاید ابن علی مراد ہو۔ تو احتیاط کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کا اکرام نہیں کرتے، اور یہاں عمل جو ہے عمل بعام جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ سواء کان الخاص متصلا او منفصلا، کہتے ہیں اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ جب اجمال بین المتباینین ہو تو مخصص متصل اور منفصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے بیان کریں گے کہ بین الاقل والاکثر جو ہے وہ وہاں پھر متصل اور منفصل میں فرق ہوگا۔ جیسے مثال عرض کی کہ اکرم العلماء الا زیدن، اس نے کہا ہے یہ متصل کی مثال ہے، یا مثلا کہے لا تکرم زیدن، یہ منفصل کی مثال ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اذا تردد زید بین ابن محمد و بین علی، یہ بین المتباینین اس طرح سے ہے کہ یہ جو اس نے کہا ہے زید کا اکرام نہ کرو، اب زید جو ہے وہ ایک ابن محمد کا ہے، یعنی ایک ابن محمد ہے اور دوسرا ابن علی، ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا مراد ہے۔ نعم العام حجۃ فیما عدا ہذین الفردین، اب یہ کہتے ہیں جو اکرم العلماء ہے زید سے ہٹ کر، یہ جو زید چاہے ابن محمد ہو چاہے ابن، اس سے ہٹ کر باقی جتنے بھی علماء ہیں ان سب میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر حجت ہے اور ان کا اکرام کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ وہاں جہاں اجمال جو ہے وہ بین الاقل والاکثر ہو، والدائر بین الاقل والاکثر، کہ اجمال جو ہے وہ اکثر اور اقل میں ہو، یعنی ایک حد اکثر ہے اور ایک حد اقل ہے۔ تو اس کی مثال نیچے دیتے ہیں خود ہی۔ اب اس میں جو ہے مخصص یا منفصل ہوگا یا متصل، کہ اما ان یکون المخصص منفصلا و اما متصلا، مخصص یا منفصل ہوتا ہے یا متصل، کے دونوں کا الگ الگ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ فالمخصص المنفصل ہو، اگر مخصص منفصل ہو، کما اذا ورد، مثال دیتے ہیں کہ اگر آ جائے اکرم العلماء ثم ورد لا تکرم فساق العلماء، پہلے کا علماء یہ عام ہے، عالم عادل ہو فاسق ہو سب کو شامل ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ فاسق علماء جو ہیں ان کا اکرام نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ شبہ مفہومی اس طرح سے ہے اور اقل و اکثر اس طرح سے ہے کہ وَتَرَدَّدَ الْفَاسِقُ بَيْنَ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ فقط، ایک ہمیں یعنی شک ہے کہ یہ فاسق جو انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے، آیا وہ شخص جو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو فاسق کہتے ہیں، یا اول اعم منہ مرتکب الصغیرۃ ایضاً، یا ہم کہیں کہ بھئی فاسق چاہے کبیرہ کو انجام دے گناہان کو یا صغیرہ کو اگر انجام دے اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو جائے گا اقل اور اکثر۔ اقل یہ جو کبیرہ ہیں یہ تو ہیں، اقل ہیں، کم از کم یہ تو فاسق اس کو شامل ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ یعنی کبیرہ سے علاوہ جو ہے وہ کبیرہ بھی مرتکب ہوتا، صغیرہ بھی مرتکب ہوتا ہو، اس کو بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ اکثر ہو جائے گا کبیرہ والا۔ تو اس کا حکم کیا ہے اگر یہ صورتحال ہو؟ تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْخَاصَ مُحْكَمٌ فِي مُرْتَكَبِ الْكَبِيرَةِ فقط، کہتے ہیں جو مرتکب کبیرہ ہیں، یہ جو اس نے کہا ہے لا تکرم فساق العلماء، یہاں فاسق سے مراد جو ہے وہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان میں تو اکرام نہیں کرنا، یہ خاص ان میں اپنی جگہ پر
ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی جو گناہ کبیرہ کرے گا اس کو تو حکم مشخص ہے یہاں پر۔ وَأَمَّا مُرْتَكِبُ الصَّغِيرَةِ، لیکن وہ علماء جو فرض کریں گناہ صغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ دَاخِلٌ مِّنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ تَحْتَ لَفْظِ الْعَامِ، کہتے ہیں جب اس نے اکرم العلماء کہا تھا تو یہ العلماء سب کو شامل ہو رہا تھا، چاہے وہ صغیرہ کے ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا مُخْرِجَ لَهُ، اب اس کو کوئی یہاں سے خارج نہیں کر رہا، جو مرتکب صغیرہ ہیں العلماء اس کو شامل ہو رہا ہے۔ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ دُخُولِهِ تحت الخاص، کیونکہ ہمیں یہ فساق العلماء میں فاسق سے مراد مرتکب صغیرہ ہوں یہ یقین نہیں ہے۔ یہ کبیرہ کا تو یقین ہے کہ بھئی یہ فاسق ہیں، لیکن چونکہ یہاں یقین نہیں ہے کہ یہ مرتکب کبیرہ تحت الخاص، یہ جو فساق العلماء اس میں داخل ہیں، جب یقین نہیں ہے کہ حتیٰ یخرج من تحت العام، کہ یہ علماء سے خارج ہو کر فساق میں شامل ہو جائیں، جب یقین نہیں ہے تو فظہور العام فیہ لا معارض لہ، تو عام جو علماء ہے اس کا ظہور جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کا کوئی معارض نہیں ہے، ولا مزاحم ظاہراً، کوئی مزاحم نہیں ہے، لہذا مرتکب صغیرہ میں جو ہے وہ وجوب اکرام علماء والا حکم جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مخصص منفصل کے بعد مخصص متصل ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اما ان یکون غیر الاستثناء او یکون هو الاستثناء۔ اب کہتے ہیں اگر مخصص متصل ہو، چونکہ پہلے جو مخصص منفصل کی مثال تھی، اب مخصص منفصل میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جو ہوتا ہے وہ مخصص متصل استثناء کے علاوہ ہوتا ہے، یا وہ استثناء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دونوں کے بارے میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ الْإِسْتِثْنَاء، وہ جو استثناء کے علاوہ ہو، مثلا صفت ہو یا مضاف الیہ ہو، جس طرح کہتے ہیں اکرم العلماء العدول، بھئی علماء عادل، یہاں صفت کی مثال ہے، یا اکرم عدول العلماء مضاف الیہ کی مثال ہے غیر استثناء کی۔ اب یہاں پر کس طرح شبہ ہے؟ وَتَرَدَّدَ الْعَادِلُ بین صاحب الملکہ۔ اب کہتے ہیں عادل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عادل سے ممکن ہے وہ شخص ہیں جو صاحب ملکہ ہے اور اس کو جو ہے وہ پکا یوں سمجھے کہ ایمان ہے، ملکہ ایمان ہے اس کو، او من کان علی ظاہر الایمان، یا ہم کہیں کہ بھئی جو ظاہر ایمان ہو اس کو بھی مثلا عادل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں تردد ہے، اور یہاں جو ہے اقل اور اکثر ہے، کیونکہ صاحب ملکہ تو یہ تو مشخص ہے اور یقینی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اکثر کا درجہ ہے کہ جو ظاہری ایمان رکھتا ہو وہ بھی عادل ہے۔ تو اب کہتے ہیں اگر استثناء اس طرح کا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں فَلَمْ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِالْعَامِ فِي مَوْرِدِ الْإِجْمَالِ، کہتے ہیں جہاں ظاہری ایمان ہو اور اجمال ہو تو وہاں ہم عام کے ذریعے جو حکم ہے اکرم وجوب اکرام کا وہ اس پہ عمل نہیں ممکن نہیں ہے، اور وہ من کان علی ظاہر الایمان، مورد اجمال یہی ہے جو اکثر کا مرحلہ ہے کہ جو ظاہر ایمان پر ہے، یہاں ہم وجوب اکرام پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لأن العام لم یتم ظہورہ الا بعد القید، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو علماء ہے اس کا ظہور عدول کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی علماء عادل، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے علماء عام ہے پھر یہ عدول اس کے بعد ہے نا، خود علماء عدول جو ہے یہ ساتھ مل کر جو ہے ظہور بن رہا ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں عام کا ظہور تمام نہیں ہے سوائے قید کے بعد۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا اکرم العلماء العدول تو شروع سے ہی مراد جو ہے وہ علماء عادل ہیں، تو لہذا جو مورد اجمال ہے اس میں جو ہے وہ یہ علماء جو ہے مفہوماً شامل نہیں ہے۔ فَمِثْلُ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَضْيِيقٌ لِدَائِرَةِ الْعَام، یعنی گویا کہ یہاں عام کا جو دائرہ ہے پہلے سے ہی تنگ ہے، یعنی علماء عادل شروع سے مراد ہے۔ فَشُمُولُهُ لِلْفَرْدِ الْمُجْمَلِ، اس علماء عادل کا شامل ہونا اس فرد مجمل پر جو ظاہری ایمان رکھتا ہے، یہ فَشُمُولُهُ لِلْفَرْدِ الْمُجْمَلِ لَمْ يُعْلَمْ، یہ معلوم نہیں ہے ہمیں، چونکہ
یہ عموم پر باقی ہے نہیں کہ ہم کہیں اس کو شامل ہے، شروع سے ہی اس کا دائرہ محدود ہے، تو فینفع بالاصل، اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فرد مشکوک یا جو ظاہر ایمان رکھتا ہے اس کو شامل نہیں ہے، اصل یہی اصل عدم ہے، تو لہٰذا یہاں پر جب اصل عدم جاری ہوگی تو وجوب اکرام والا حکم جو ہے وہ مورد اجمال میں لاگو نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد اس کی آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلُ هُوَ الْإِسْتِثْنَاءُ، یعنی مخصص متصل جو ہے وہ استثناء کی صورت میں ہے، جس طرح اکرم العلماء کہے الا الفساق فَهُوَ محل اشکال و کلام۔ اب کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے یہاں پر الا الفساق، پہلے علماء کہا، پھر کہا ہے کہ فاسق کا اکرام نہ کرو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر آیا مورد مشکوک میں وجوب اکرام جو عام ہے اس پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ محل اشکال اور اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے ہوگا، بعض نے کہا ہے نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں رجح بعضهم الحاقہ بغیرہ من المخصصات المتصلہ، بعض نے اس نظریے کو ترجیح دی ہے کہ بھئی اسی مخصص متصل کو پہلے والے جس طرح تھے ان سے ملحق کریں گے، کہ جہاں جس طرح وہاں عمل کرتے تھے یہاں یہی عمل ہوگا۔ اور دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے بدعوی عدم ظہور العام الا بعد انتہاء الکلام، انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی عام کا ظہور نہیں ہوتا سوائے ایک ہی کلام جو ہے ختم ہو، یعنی کلام ختم ہونے کے بعد یہاں علماء سے مراد کیا ہے؟ مشخص ہوتا ہے۔ تو لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی کو مخصصات متصلہ سے ملحق کریں گے۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں وَنَحْنُ حَيْثُ اخْتَرْنَا أَنَّ الْعَامَ فِيهِ مُسْتَعْمَلٌ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ، لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی اسی استثناء والے کی بحث کا اشارہ کیا تھا شروع میں، تو وہاں ہم نے یہ اختیار کیا تھا کہ بھئی عام جو ہے وہ اپنے جمیع افراد میں شامل ہو رہا ہے، یعنی علماء سے مراد جو ہے وہ اس کے تمام افراد ہیں، بدلیل اخراج بعضها بالاستثناء من الحکم، اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ کے ذریعے اس علماء سے فاسق خارج کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ علماء اپنے عمومیت پر برقرار رہے، اس لیے کہ بعض افراد اس کے جو ہے وہ استثناء کے ذریعے حکم جو کہ وجوب اکرام تھا اس سے خارج کیے جا رہے ہیں، لا من العموم، لیکن یہ فساق جو ہے خود عالم ہونے سے خارج نہیں ہو رہے، یعنی عالم ہیں اپنی جگہ پر لیکن وجوب اکرام سے ان کو خارج کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہماری نظر یہ ہے تو کان الازہر عندی العمل بالعام فی مورد الاجمال، تو لہٰذا میرا نظریہ یہ ہے کہ جو مورد اجمال ہو کہ بھئی فاسق کسے کہا جاتا ہے، مرتکب صغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس مورد میں ہم عام کو عمل کریں گے اور وجوب اکرام جو ہے وہ مرتکب صغائر کو ہو جائے گا۔ وہ فی المثال، اور یہ مورد اجمال جو مثال میں تھا شبہ مفہومیہ میں، وہ مرتکب گناہان صغیرہ والا جو شخص ہے۔ اس کی دلیل بھی یہی دیتے ہیں کہ لأن العام شملہ بلفظہ، کیونکہ علماء تو فاسق کو بھی علماء کہتے ہیں، عام اس کو شامل ہو رہا تھا، باقی افراد ہی، یعنی فاسق آنے سے پہلے علماء جو ہے لفظ سب کو شامل ہو رہا تھا۔ ثم خرج المتیقن الخروج، کہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جو فاسق جو مرتکب کبیرہ ہیں جو یقینی ہیں وہ خارج ہو گئے، وہ مرتکب الکبیرہ، وبقی المشکوک، باقی وہ افراد جو گناہان صغیرہ کرتے ہیں جو مشکوک ہے، وہ مرتکب الصغیرہ تحت العام لا مخرج لہ، کہتے ہیں کہ جو یقینی تھے مرتکب کبیرہ وہ تو خارج ہو گئے، باقی جو مشکوک تھے یعنی جو مرتکب صغیرہ تھے عام ان کو اپنی جگہ پر شامل ہو رہا ہے، ابھی اس کو کوئی اس سے خارج کرنے والا نہیں ہے، تو عام اپنی عمومیت پر برقرار ہے اور مرتکب صغیرہ میں ہم وجوب اکرام کا حکم لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ شبہ مفہومیہ کی جو بحث تھی وہ تھی، اس کے بعد جو ہے وہ شبہ مصداقیہ کی بحث ہوگی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔